ڈوبتے جہازوں کی ملکہ، وہ نرس جو تاریخ کے 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بھی بچ نکلے۔ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا۔ سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک کشتی میں ایک چھوٹا بچہ، ایک کم سن لڑکا، کشتی کو پانی میں اتارنے سے پہلے کشتی پر سوار افسر نے پکارا، کیا جہاز کے عرصے پر کوئی خواتین رہ گئی ہے؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور افسر نے پھر پوچھا، کیا کوئی عورت باقی ہے؟ پھر ایک عورت سامنے آئی اور کہنے لگی، میں اس جہاز کی مسافر نہیں ہوں بلکہ یہاں کام کرتی ہوں۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم ایک عورت ہو، کشتی میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ آخری لمحات میں وائلٹ کی قسمت بدل گئی۔ اسے لائف بوٹ میں جگہ مل گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ کسی بحری جہاز حادثے میں زندہ بچ گئی تھی، اور نہ ہی یہ آخری موقع تھا۔ ٹائٹینک اپریل 1912 میں ڈوبا تھا۔ مذکورہ واقعہ ٹائٹینک جہاز حادثے کے 1 سال بعد شائع ہونے والی کتاب دی ٹروتھ اباؤٹ ٹائٹینک میں بیان کیا گیا۔ کچھ حوالے میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ ٹائٹینک پر غیر سفید فام افراد نے جہاز کے افسران سے کہا کہ وہ نرس وائلٹ کو لائف بوٹ میں بٹھائیں۔ وائلٹ کو تاریخ میں مس ان سنک ایبل یا کوئین آف سنکنگ شپ یعنی ڈوبتے ہوئے جہازوں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وائلٹ ایک نرس تھی اور وہ اس دور کے حیرت انگیز اور سب سے بڑے جہاز پر سفر کر رہی تھی۔ وہ شاندار جہاز تو ڈوب گیا لیکن وائلٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ وائلٹ جوزف کی کہانی۔ وائلٹ کی سوانح عمری 1998 میں شائع ہونے والی اسے جان میکسٹن گراہم نے لکھا تھا۔ تبھی دنیا کو معلوم ہوا تھا کہ وائلٹ نہ صرف ٹائٹینک بلکہ 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بھی بچ نکلی۔ وائلٹ ایک معمولی آئرش خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو ہجرت کر کے ارجنٹائن چلا گیا تھا۔ خاندان میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے وائلٹ پر جلد ہی 6 بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ان کے والد کا انتقال وائلٹ کی کم سنی میں ہوا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ایک جہاز پر بطور نرس کام کر رہی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کی ماں بھی بیماری میں پڑ گئی اور انتقال کر گئی۔ وائلٹ نے 21 سال کی عمر میں جہاز پر بطور اسٹیو ڈریس کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ وائلٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاز پر سفر کرنے والے مالدار مسافروں کے لیے کھانا، پانی، تفریح کا انتظام کرتی اور ان کے کمروں کی صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وائلٹ اس وقت صرف 25 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کل 40 سال تک بحری جہازوں پر کام کیا اور اس عرصے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ٹمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا، اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کے درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے۔ اس رات کی تفصیل کتاب ٹائٹینک سروائیور نیولی ڈسکورڈ میموریز آف وائلٹ جوزف میں ہے۔ اس میں وائلٹ کہتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے مکمل سکون تھا، چاروں طرف گہرا سیاہ اندھیرا تھا اور پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہمارا جہاز برفیلے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ ایک افسر نے مجھے ایک بچہ دیا اور مجھے لائف بوٹ میں سوار ہونے کو کہا۔ اس وقت میں غیر سفید فام سیاحوں کو سمجھا رہی تھی کہ لائف جیکٹ کیسے پہنتے اور لائف بوٹ میں کیسے سوار ہوتے۔ میں اس بچے کے ساتھ لائف بوٹ میں سوار ہوئی جو مجھے سونپا گیا تھا۔ جہاز پر ہر طرف افراتفری تھی، اس لیے بچے کی ماں کا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وائلٹ نے لکھا کہ حادثے کے بعد ایک دوسرے جہاز لائف بوٹس میں سوار کچھ لوگوں کو بچایا اور ہمیں نیو یارک لے آیا گیا۔ وہاں ایک عورت نے میرے ہاتھ سے بچہ چھینا اور کچھ کہے بغیر روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اگر ایسا واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہوتا وہ جہاز کا سفر ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیتا، لیکن وائلٹ نے ایسا نہیں کیا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 1 سال پہلے وائلٹ ایک اور جہاز کی تباہی کے دوران بھی اس پر موجود تھی۔ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بیلفاسٹ شہر کے ہالینڈ اور وولف شپ یارڈ کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ اولمپک بھی اس کمپنی کا جہاز تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر سے پہلے یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پرتعیش مسافر بردار طیارہ تھا۔ یہ جہاز 20 ستمبر 1911 کو برطانیہ کے جنوبی ہیمپٹن کے ساحل سے روانہ ہوا اور کچھ ہی دیر بعد برطانوی جنگی جہاز MS ہاک سے ٹکرا گیا۔
خوش قسمتی سے اس تباہی میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا، تاہم جہاز کو بڑا نقصان پہنچا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ جہاز کو واپس ساحل پر لایا گیا کیونکہ یہ ساحل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جہاز کو چند دنوں کی مرمت کے بعد دوبارہ لانچ کر دیا گیا۔ وائلٹ نے 8 ماہ تک اولمپک پر کام کیا اور پھر انہیں ٹائٹینک پر منتقل کر دیا گیا۔ ٹائٹینک کی تباہی کے بعد وائلٹ نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نرسنگ کی تربیت حاصل کی۔ سن 1916 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 4 سال بعد وائلٹ برطانوی ریڈ کراس کے لیے بطور نرس کام کر رہی تھی۔ اس وقت پہلے جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ بہت سے مسافر بردار جہاز فوجیوں کے نقل و حمل اور فوجیوں کے عمل کے لیے مصروف تھے۔ وائٹ سٹار کمپنی کے برٹینک جہاز کو موبائل ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کئی سرنگیں بچھا دی گئی۔ برٹینک ایسی ہی ایک سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب۔ وائلٹ کے لیے یہ تجربہ اور بھی خوفناک تھا۔ اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے وائلٹ کہتی ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں پھینک دیا تھا۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کسی طرح پانی سے اوپر آئی اور سانس لینے کی کوشش کی۔ میری ناک اور منہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس جہاز پر 1000 سے زیادہ لوگ سوار تھے اور ان میں سے 32 کی موت ہو گئی۔ ٹائٹینک کے حادثے کے بعد ایک اصول بنایا گیا کہ ہر جہاز کے پاس کافی لائف بوٹس ہونی چاہیے۔ پر ٹانک پر سوار 2 لائف بوٹس کو وقت سے پہلے لانچ کر دیا گیا۔ جہاز کو چلانے والے پانی کے اندر پنکھے نہیں رکھے تھے، چنانچہ کشتی میں سوار افراد پروپیلر کی طرف کھنچتے چلے گئے اور ان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ برٹینک کی لائف بوٹ میں بھی 3 افراد سوار تھے۔ اتفاق سے تینوں ٹائٹینک پر موجود تھے اور وہاں سے بچ نکلے تھے۔ وائلٹ، آرچی، جوول اور جان برسٹ سب اس ہار سے بچ گئے تھے۔ اپنی بہن کو لکھے ایک خط میں آرچی جوول نے اس لمحے کے تجربے کو بیان کیا جب لائف بوٹ کو پروپیلر کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے لکھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پانی میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہ بے سود تھا کیونکہ پروپیلر اتنے طاقتور تھے کہ انہوں نے پانی کی پوری لہروں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی اور دنیا کو الوداع کہا، لیکن مجھے جہاز کے ٹوٹے ہوئے حصے سے جھٹکا لگا۔ مجھے پانی میں پھینک دیا گیا۔ میں نے پانی سے باہر نکلنے کی جدوجہد کی، لیکن جہاز کے دوسرے حصے گر رہے تھے۔ اسے دھکیلنا ممکن نہیں تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا۔ اچانک اوپر سے کسی نے ملبے کو ایک طرف دھکیل دیا اور مجھے پانی کے اوپر جانے کا موقع ملا، لیکن نیچے سے کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی اور آدمی بھی ڈوب رہا تھا۔ مجھے اپنی ٹانگوں کو جھٹکا دینا پڑا اور وہ مر گیا ادھر ہی۔ برٹینک صرف 55 منٹ میں ڈوب گیا۔ اس خط کے متن کو پڑھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان 55 منٹ میں کیا ہوا ہوگا۔ وائلٹ بھی لائف بوٹ میں تھی اور ان کی جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن انہیں فوراً صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے لائف بوٹ سے چھلانگ لگا دی تھی، جس کے باعث وہ جہاز کے پروپیلرز کے پروں میں نہیں پھنسے تھے بلکہ پانی کے تیز دھارے سے نیچے گرے تھے۔ وہ اس دوران سر میں لکڑی کی ایک بڑی شتیر لگنے سے شدید زخمی ہو گئی تھی۔ قسمت نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا۔ وائلٹ کو ایک اور لائف بوٹ نے پانی سے نکالا اور وہ زندہ بچ گئی۔ تینوں بار وائلٹ کو ایسا لگا جیسے ان کا آخری وقت آ چکا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ سن 1920 میں انہوں نے دوبارہ وائٹ سٹار لائن کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ زندگی میں اتنے خطرناک واقعات کے باوجود انہوں نے سمندر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ 40 سال تک بحری جہاز پر خدمات سر انجام دیتی تھی۔ 62 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوئی اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا، جو کسی پانی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی لائف بوٹس کے حادثے کی وجہ سے ہوا تھا، بلکہ وہ ایک قدرتی عام موت تھی۔